بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے پہلوان کو بے بس کر دیا جو بہت طاقتور اور اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان سمجھتا تھا۔ اس کا نام رکانہ تھا، وہ مکہ کا رہنے والا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مکے کی گھاٹی میں آمنا سامنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے رکانہ، کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ اور جس طرف میں تجھ کو بلاتا ہوں اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، اگر میں اس بات کو جان لیتا کہ جو بات تم کہتے ہو سچی ہے تو ضرور تمہاری پیروی کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ تو بتا، اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو کیا تجھے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ رکانہ اس بات کو جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اس سے کمزور ہیں۔ اس نے جلدی جلدی کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اٹھ مجھ سے کشتی لڑو۔ رکانہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا اور آپ سے کشتی لڑنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑا تو زمین پر اس طرح لٹا دیا کہ جیسے وہ بالکل بے بس تھا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ دوبارہ کشتی لڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دوبارہ کشتی لڑی اور اسے پھر اسی طرح پچھاڑ دیا۔ وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم مجھے پچھاڑتے ہو اور تم نے مجھے گرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے رکانہ، اس سے بھی زیادہ عجیب بات اگر تو چاہے تو میں تجھے بتاؤں، اس شرط پر کہ تو اللہ سے ڈرے اور میرا حکم مانے۔ اس نے کہا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری خاطر میں اس درخت کو جس کو تو دیکھ رہا ہے بلاؤں تو وہ آ جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ بلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو اشارہ کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس درخت کو بلایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے درخت اپنی جگہ لوٹ جا۔ وہ درخت پھر اپنی جگہ لوٹ گیا۔ رکانہ وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اے بنی عبد مناف، روئے زمین کے لوگوں کا اپنے دوست سے جادو میں مقابلہ کراؤ، یعنی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جادوگر بلاؤ اور ان سے مقابلہ کرواؤ۔ واللہ میں نے اس سے زیادہ جادوگر کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر اس نے انہیں وہ واقعات سنائے جو اس نے دیکھے اور جو کچھ ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ کافروں کی پرانی روش ہے کہ جب بھی وہ ایسا سنتے ہیں تو پھر وہ نبی نہیں مانتے بلکہ جادوگر کہنا شروع کرتے ہیں۔